پاکستانیوں کے لیے اس سے اچھی کیا خبر ہو سکتی ہے کہ ہماری بیمار معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہوں، ہمارے منجمد کاروبار میں بہتری نظر آئے۔ اور اس حوالے سے میں بہت ہی خوشی کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ایک بہت اچھا دن تھا، بہت اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ یقیناً ایک سفر ہے جو کہ ابھی جاری ہے لیکن ابتدا ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اطمینان سے اور ایک سینس آف ریلیف ہمیں ملتا ہے کہ یہ صورتحال میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ ایک ہر لحاظ سے بہتری کے جو آثار ہیں اس کی آج سب سے اہم جو گواہی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ فروری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں بہت ہی سگنیفیکنٹ 2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور جو بہت ہی خطرناک سطح تھی 14.6% جو کہ جنوری کی جو مہنگائی کی کیفیت تھی جو ریپرزینٹ ہوئی تھی خود حکومتی اعداد و شمار میں، آج انہی اعداد و شمار میں کہا گیا کہ یہ شرح اب 12.4% پر آ گئی ہے، یعنی کہ 2% کی بہت ہی سگنیفیکنٹ کمی اب دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ اب جو پاکستان کی معیشت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو، شرح سود کم ہو، اس کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک اور امپورٹنٹ خبر تھی اور بہت ہی پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بہتر خبر تھی، وہ یہ تھی کہ IMF نے اپنے جائزہ اجلاس رپورٹ پہ پاکستان کی معیشت پر غیر مشروط اور بھرپور اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ IMF نے سٹاف لیول ایگریمنٹ پر پہنچنے کے ساتھ ہی قرار دیا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری توقعات سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی بہت اچھی خبر تھی۔ اس کے ساتھ یہ بات بہت اہم ہے، ہمارے خطے کے لحاظ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا، پاکستان کی عالمی ساکھ میں اضافہ ہوا، اور اس لحاظ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری ہوئی، اور ہمارے خطے کی ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے اس میں بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی مزید بہتری کے آثار بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ تمام عوامل اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج طویل وقفے کے بعد جب یہ پوری صورتحال پیدا ہوئی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی رونقیں بحال ہوتی نظر آئی، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج یقیناً جو کہ ملک کی معاشی اور کاروباری درجہ حرارت کو ناپتا ہے، وہاں پر اس سلسلے میں باقاعدہ ایک جوبیلیشن تھی، بہت خوشی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شیئر کے بھاؤ اور لین دین میں آج تیزی کا زبردست رجحان دیکھنے میں آیا، اور آج کراچی کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1312 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یعنی کہ 3.5% انڈیکس میں اضافہ ہوا، جو کہ ایک بھرپور کانفیڈنس کا اظہار تھا کہ پاکستان میں حالات میں بہتری کی توقع ہے۔ یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ پچھلے مہینے پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی 13.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ایکسپورٹس میں بہتری آ رہی ہے، اور اس میں مزید بہتری آئے گی، کیونکہ ایکسپورٹرز کے تمام مطالبات جو ہے حکومت تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ 100% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں ایکسپورٹرز، پاکستان کی پوری کیپیسٹی سے استعمال ہوئی، اور دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان کے تمام ایکسپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیمانڈز وہ میٹ نہیں کر سکتے، اس لیے اس میں یقیناً اور بہتری ہوگی۔ اس مالی سال میں اب تک برآمدات میں 3.62% ٹوٹل ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایکسپورٹرز کو سستی بجلی اور گیس کی فراہمی اور رعایتی قرضوں کے نتائج بھی اب سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ ہم حوصلہ افزا باتیں کر رہے ہیں کہ تجارتی خسارہ 4 سال کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ صرف پچھلے مہینے امپورٹس میں 4% کمی آئی ہے، اور اس مالی سال کے 8 مہینوں میں تجارتی خسارہ 27% کم ہو چکا ہے۔ پچھلے سال تجارتی خسارہ $21.5 ارب تھا، اس مالی سال میں اب تک $15.5 ارب ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر معیشت ڈاکیومنٹ کرنے کی اس وقت صورتحال پہ گامزن ہے۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھے نمبرز ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ پچھلے سال 16,80,000 افراد نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے تھے، اور اس سال فروری تک یہ تعداد 24,50,000 ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اور اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایران، چین اور خاص طور پر افغانستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر اربوں ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششیں شروع ہوئی ہیں، جس کا براہ راست اثر مہنگائی کنٹرول ہونے کی صورت میں یقیناً سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ سبزیوں کی قیمت میں 12 سے 72% کمی آئی ہے۔ جنوری میں 160 روپے سے 120 روپے تک کلو ملنے والا ٹماٹر اب 15 سے 20 روپے کلو مل رہا ہے۔ پیاز 80 روپے کلو کے بجائے اب 40 روپے کلو مل رہی ہے۔ آٹا 70 روپے کلو کے بجائے اب 45 روپے کلو مل رہا ہے۔ کراچی میں، پنجاب میں 38 روپے کلو ہے۔ انڈے 120 روپے درجن سے کم ہو کے 84 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ صرف اور صرف ہم ہر ہفتے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزوں سے ہم نے اب کنٹرول کرنی ہے مہنگائی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب مہنگائی نیچے آئے گی۔ شرح سود کا تعلق آپ کی مہنگائی کے ساتھ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ جس طرح اب نیچے آنا شروع ہوئی ہے، اگر یہی رجحان رہا اور مہنگائی کی شرح نیچے آئی تو شرح سود بھی نیچے آئے گی۔ پہلی پرائیورٹی حکومت کی اور اسٹیٹ بینک کی یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کو نیچے لایا جائے۔ ہمیں کانفیڈنس یہ ہے ایک دفعہ جب ٹرانزٹری شاکس نکل جائیں گے تو آگے جو انفلیشن ہے وہ کم ہوئے گی۔
امید یہ ہے کہ جو ایکشنز لیے گئے ہیں جس کے ریزلٹس ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں فروری کے مہینے میں ہی، یہ افراط زر کی پیک تھی، یعنی انتہا تھی، اور یہاں سے اب اس کے بعد صرف کمی دیکھنے میں نظر آئے گی۔ اسی دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی زبردست کمی ہوئی ہے، اس کا کسی حد تک اثر پاکستان میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ یقیناً عوام تک اس کا محدود اثر دیکھنے میں آیا، لیکن حکومت کے خزانے کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عوام کے لیے 5 روپے لیٹر کم کی گئی ہے، مٹی کے تیل کی قیمت 7.5 روپے لیٹر کم کی گئی ہے، جبکہ LPG کی قیمتوں میں بھی 12 روپے فی کلو کمی کر دی گئی ہے۔ مگر اس پوری صورتحال کا مجموعی طور پر فائدہ پاکستان کے خزانے کو ہے، کیونکہ اس کے جو ریونیوز کے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے اس طرح کی معیشت میں، اور اب یہ جو تیل کی قیمتیں کمی ہوئی ہیں اس کا کچھ حصہ حکومت نے عوام کو شفٹ کیا ہے اور کچھ اپنے ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ مجموعی صورتحال ہے جو ہر لحاظ سے ایک بہتر پاکستان کی بہتر معیشت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس پر ہم ماہرین کی رائے لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ایک بار پھر جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان، سابق سیکرٹری خزانہ، پاکستان کے بہت ہی نامور ماہر معیشت بھی ہیں اور پاکستان کے خزانے کے حوالے سے بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے۔ IMF کے کئی پروگرام ان کی نگرانی میں ہم نے دیکھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں جناب سمیع اللہ طارق جو کہ ڈائریکٹر ریسرچ ہے عارف حبیب گروپ میں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے فرمائیے گا، آپ کے نزدیک یہ بڑی خوشگوار سی آج خبر آئی ہے کیونکہ بہت ہی خوفناک 14.5% کی انفلیشن تھی جو ہم نے جنوری میں دیکھی تھی، اور اب جو ہے اس میں 2% کی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک؟ بہت اس کی اہمیت ہے اور یہ ایک اہم ہدف ہے کہ ملک میں جو اس وقت افراط زر ہے، انفلیشن ہے، اس کو کم کیا جائے۔ تو ایک جست میں اس کا اتنا گرنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں ابھی اپنی جو ہمارے گارڈز ہیں انہیں کھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دسمبر میں بھی اسی طریقے سے ایک دم سے نیچے آ گیا تھا اور پھر جنوری کے اندر آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دعا کر سکتا ہوں کہ یہ اس دفعہ، اور کچھ امکانات ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ شاید اب نیچے کا سفر ہی شروع ہو چکا ہو۔ آپ کے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی عالمی جو قیمتیں ہیں تیل کی، وہ ان کے گرنے کی، وہ گراوٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ تو اس میں شامل بھی نہیں ہے ابھی۔ تو اگلے مہینے جو قیمتیں ابھی کم ہوئی ہیں وہ اتنی نہیں ہوئی جتنا کہ متوقع تھی یا کر سکتے تھے، اور اس کی بھی وجوہات ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے ہم۔ لیکن اس کا اثر جو ہے اب مارچ کے جب انفلیشن اپریل میں چھپے گا اس میں معلوم ہوگا کہ شاید یہ چیز جو ہے یہ قائم رہنے والی ہے، اور اس میں مزید انشاءاللہ تعالی آگے چل کر کمی ہوگی۔ اور اگر یہ ہوا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچا کرنے کے لیے جو ہے آج گورنر صاحب نے کہیں تقریر کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب یہ انفلیشن کے نمبرز بہت حوصلہ افزا ہیں، تو کچھ چھوٹا موٹا اگر ہم کوئی پڑھنا چاہیں اس کے پیچھے ان کا ذہن، تو شاید یہ موقع ہو کہ وہ اب اپنی اگلی مانیٹری پالیسی جو مارچ میں دیں گے اس میں شاید کوئی وہ نرمی کا فیصلہ کریں۔ سمیع اللہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو نمبرز آئے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے بڑی سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے، مگر اس میں بھی جو آئل پرائسز کم ہوئی ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کمی ہے وہ کم نہیں ہوئی، اور اس کا بڑا ایک حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سبزیوں وغیرہ کی اور اجناس کی پرائسز بھی دنیا بھر میں بھی کمی ہوئی ہے، اس میں بھی مزید کمی ہوئی ہے۔ تو اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو اب فروری کے جو آپ کی جگہ مارچ کے نمبرز جو آئیں گے اپریل میں، اس میں مزید ہم مہنگائی میں کمی ہونے کی توقع تو کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اب ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کم ہونے کا وقت آ رہا ہے یا آ گیا ہے۔ دیکھیے ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگلے مہینے کی جو افراط زر جو رپورٹ ہوگی وہ تقریباً 10% کے لگ بھگ ہوگی، تو اس وقت اگر یہ 12.4% ہے تو یہاں سے یہ 2.25% اور کم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ پیٹرول کی قیمت اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ یہی قیمتیں رہتی ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل پرائس جو لیول ہے، تو 5 سے 6 روپے کی فردر جگہ بن جائے گی نیچے آنے کی، کیونکہ ایوریجز کی بیس پہ ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت ڈٹرمن ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ جو پیریشیبل فوڈز کی پرائسز یعنی ٹماٹر وغیرہ وہ یہ 15 تاریخ کو کلیکٹ کر لیتے تھے جو CPI کی میتھڈالوجی ہے،
تو اس حساب سے جو فردر کمی جو آئی ہے وہ بھی ٹورڈز دی اینڈ اچھا آف جو دا لیٹسٹ منتھ کمی ابھی وہ شامل نہیں ہے ہاں وہ اس میں شامل نہیں ہے, وہ فردر آئے گی. تو اس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ 10% تک انفلیشن آ جائے گی, لیکن وہ نمبر رپورٹ ہوگا اپریل میں, اور مانیٹری پالیسی ہے مارچ کے اینڈ میں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک بھی یہ چیزیں مانیٹر کر رہا ہے, اور اس حساب سے جو ہے وہ اس کو یہ چیز پتہ ہے کہ انفلیشن نیچے آ رہی ہے, تو اس کے ساتھ ہماری امید یہی ہے کہ 25 سے 50 بیسس پوائنٹ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کٹ کر دے گا اس مانیٹری پالیسی میں. دوسرا اس کا ریشنل ہمارے حساب سے یہ ہے کہ ایک تو جو گلوبلی جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو مارکیٹس پہ امپیکٹ آیا ہے, اس کی وجہ سے یو ایس ٹریجری ریٹس اور گلوبل انٹرسٹ ریٹس کافی نیچے ہیں. یو ایس ٹریجری ریٹس اپنے آل ٹائم لو پہ آ گئے 10 ایئر ریٹس. تو ایک تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ڈیفرینشیل کی جو بات ہوتی تھی, جو ایک تو ہمارے وہ ہاٹ منی وغیرہ کے لیے بھی اپلیکیبل ہے, اور ویسے بھی اسٹیٹ بینک ایک ریشنل دیتا تھا, تو وہ بھی اب جو ہے وہ کافی مطلب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سچویشن رائپ ہو گئی ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ مہنگائی کی جو کمی کی بڑی خاطر خواہ شرح ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یقیناً وہ جب مارچ کے نمبر جائیں گے وہ اور بہتر ہوگی. سبھی صاحب نے کہا کہ اس کی ٹھوس وجوہات بتائی کہ وہ کیوں بہتر ہوں گی. حکومت اس سلسلے میں کیا کرے کہ اس کو اسی راستے پہ یہ جو نچلی سطح ہے جو مہنگائی کی, اس طرف یہ نیچے جاتی رہے مہنگائی, حکومت کو کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے 2-3 ہفتے میں, خصوصاً جب سے IMF کمیشن یہاں سے کامیابی کے بغیر چلا گیا تھا, جو بعد میں ابھی ہو گئے, تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے یک بیک لگتا تھا کہ ساری جو لگام ہے معیشت کی وہ اپنے ہاتھ میں لے لی. اکنامک مینجمنٹ کی, معیشت کی نہیں کہنا چاہیے, اکنامک مینجمنٹ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور وہ مطلب سارا دن انہوں نے اجلاس کیے, اور ان اجلاسوں میں سے ایک کا ہدف جو تھا وہ انتظامی اقدامات جو قیمتوں کے سلسلے میں ہیں ان میں انہوں نے دلچسپی لی. انہوں نے احکامات جاری کیے, صوبوں کے ساتھ بیٹھے. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی دیکھا دیکھی جو ہے نیچے کے افسران جو ہیں انہوں نے بھی کچھ حرکت کی. سر دیکھیں یہ تو اتنی بنیادی بات ہے, مطلب وزیر اعظم کو کیوں یہ کام کرنے پڑیں؟ یہ تو کام وزراء کے ہیں ان کے اور صوبائی حکومتوں کے ہیں, لیکن نگرانی انہوں نے کرنی ہے اس کی. تو ایک تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ انہیں بڑے اس میں چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اب اس میں جڑ جانا چاہیے, اور دیکھتے رہیں کہ یہ جو سو کالڈ مڈل مین ہے یہ قیمتوں کو جو ہے چارج نہیں کر رہا ایکسیسولی. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں چلیں اس وقت مشکل کی صورت تھی, ہم اس پہ اتنی زیادہ تنقید نہیں کریں گے, لیکن آپ دیکھیں ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 12 روپے کم ہونی چاہیے تھی, آپ نے صرف 5 روپے کم کی ہے. پیٹرول کو 10 کم ہونا چاہیے تھا, آپ نے جو ہے 4.25 کیا ہے. اس وقت IMF کے پروگرام کے تحت تو میں اس معاملے کے اندر کوئی سخت بات نہیں رکھوں گا, لیکن اگر آپ نے انفلیشن کو جیسا آپ نے پوچھا ہے سوال, اور شاید اگر آپ دیکھیں پرانی ریل کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک بے دریغ آپ ان کم قیمتوں کو عوام تک نہیں پہنچائیں گے انفلیشن کا زور نہیں ٹوٹے گا. تو اب ذرا اس سے آگے جا کر مطلب حوصلہ رکھتے ہوئے لوگوں کو پاس آن کریں. دیکھیں مطلب یعنی کہ لوگوں کے پاس آمدنیاں آئیں گی, جب یہ قیمتیں کم ہوں گی تو ان کی ریئل انکم بڑھے گی اور وہ خرچ کریں گے, اور وہ خرچ کریں گے تو اس سے معیشت کا پہیہ چلے گا, روزگار پیدا ہوگا, آمدنیاں بڑھیں گی, اور پھر مطلب غربت میں جو اضافے کی لوگ باتیں کر رہے ہیں. سبھی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو مہنگائی کم ہوگی تو اس سے یہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, کنزمپشن بڑھے گی, اور پھر جو ہے پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یہ روم بنے گا جیسے کہ اب بن رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ہوگا. یہ صحیح کہنا ہے کہ یہ ایک میسو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا معیشت کو سدھارنے کے لیے, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے, اور اب ہم راؤنڈ دا کارنر ہے کہ اب ہم یہ اس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو. جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس میں تقریباً 30 ٹریلین کا لوکل ڈیٹ ہے, تو 1% انٹرسٹ ریٹ اگر میں یہ ازیوم کروں کہ وہ اکراس دا بورڈ ساری بوروئنگ پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ایک سال میں, تو تقریباً 1% کا امپیکٹ 250 سے 300 ارب گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر پہ آتا ہے. تو یہ آپ ڈیفیسٹ کا اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو 1 روپیہ ریونیو بڑھانا یا 1 روپیہ یہ گھٹانا, تو مطلب 250 سے 300 ارب کی سیونگ یہ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری یہ کہ یس ظاہر ہے اس سے ایک تو سینٹیمنٹ امپروو ہوگا, دوسری بات یہ کہ
فکسڈ انکم سے پیسہ نکلے گا جو ایکوٹی کی طرف جائے گا یا انویسٹمنٹ کی طرف جائے گا, تو اس کے بہت ملٹیپل بینیفٹس ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ جس لیول پہ ہے وہ تو اوبویسلی وہ کرائسس لیول والا ہی سیناریو تھا. ظاہر ہے اس کو اس لیول پہ رہنا تو نہیں چاہیے, کم سے کم یہاں سے 2-3-4% نیچے جائے گا, اس کے بعد ہی اکانومی میں آپ کو بریدنگ اسپیس نظر آئے گی. تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ریٹ کا تو ہر اینگل سے نیچے جانا ضروری ہے. اور جو اسٹیٹ بینک خود جو ٹارگٹ دے رہا ہے کہ 5 سے 7% انفلیشن ہو جائے گی 24 مہینے کی, جو ٹارگٹ انہوں نے دیا ہوا ہے, اس کے حساب سے بھی انٹرسٹ ریٹ یہاں سے 4-5% نیچے ہی جانا بنتا ہے جو ان کا بھی ٹارگٹ ہے. تو میرا خیال ہے ہوپ فلی اسی طرف چلنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک رائپ ہے یہ اس وقت, پھل پکا ہوا ہے کہ اب بالآخر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو, کیونکہ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک, جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا, آپ بھی کئی بار کہہ چکے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اب تو شاید IMF کو بھی کسی صورت میں اعتراض نہ ہو. میری نظر میں معیشت کی بحالی کی خشت اول جو ہے وہ سود کی شرح کے اندر کمی ہے. جس دن یہ فیصلہ ہوگا, اور خصوصاً کیونکہ اس میں تھوڑی سی تشدد کا ایک پہلو نکل آیا اس بات پہ کھڑے ہو جانے کا کہ جولائی سے لے کر اب فروری بھی ختم ہو گیا اور اب مارچ شروع ہو گیا, یعنی کہ 8 مہینے آپ نے اس شرح کو قائم رکھا ہے. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. جس نے بھی بہرحال یہ فیصلہ کیا اور وہ قائم رہا اس کے اوپر, گو کہ اتنی سخت مخالفت تھی ہر جانب سے. تو چلیں اب اس وقت اس پس منظر میں تو خصوصاً اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے. چھوٹا سا بھی کچھ ہو جائے, میری نظر میں تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کے ہاں پروگرام میں, اور ہم سے بڑے بہترین معاشی ماہرین آ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 10% سے نیچے ہونا چاہیے اس کو. تو چلیں جی, آپ اپنی خواہش کے تحت 13.25 سے 12.25 وغیرہ تو کم از کم لے کر آئیں, تاکہ مطلب جو ہے یہ دیکھیں اس وقت SME سیکٹر آپ کا پٹا پڑا ہے. آپ دیکھ لیں, یہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے, یعنی یہ میرے پاس تو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہوگا, اس کے نمبر نہیں چھپتے. آپ نے 172 ارب روپے کا پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ دیا ہے 8 مہینوں کے اندر, جبکہ اسی دورانیے کے اندر پچھلے سال یہ 587 ارب روپے تھا. یعنی کتنا آپ جسے کہتے ہیں گلا گھونٹیں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کیونکہ بڑا ہوا ہے تو کسی کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ قرضہ لے, ایکسپینڈ کرے, نیا کاروبار لگائے, اور پھر اسی پورے ماحول میں جب وہ کاروبار نہیں ہو رہا تو ہماری امپورٹس بھی شرنک ہو رہی ہیں, اور اس امپورٹ کے شرنک ہونے سے ریونیوز بھی نہیں ہو رہا. تو یہ پیوٹ ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بھی کم کریں, اور پھر یہ جو امپورٹس پہ جو ٹیرفز ہیں ان کو بھی ہمیں کم کرنا ہوگا, کیونکہ امپورٹس اتنی بری طرح سے شرنک ہو گئی ہیں کہ اس سے ایک جانب گروتھ نہیں ہو رہی اور دوسری جانب پھر ہمارے ریونیوز میں بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ بھی دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ایسا ہے, اب آپ اس کو اگر یوں دیکھیں کہ جن کمپنیز نے ایکسپینڈ کیا تھا وہ تو پینلائز ہو گئیں, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جس طرح بڑھا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے اس طرح بجٹ نہیں کیا تھا اپنے ریونیوز کو اور ایکسپینڈیچر کو جس طرح انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی باٹم لائنز بھی ہٹ ہوئی ہیں. تو اس سے تو ایسا ہو گیا کہ ظاہر ہے وہ رینٹ سیکنگ ایٹیٹیوڈ یا جو کلچر ہے اس کو وہ پروموٹ ہو رہا ہے اور باقی کو ہٹ لگ رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہماری ایکسٹرنل سیکٹر کی سچویشن تھی اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈرائیو ہوئی تھیں. اور باقی یہ کہ میرا خیال ہے کہ پالیسی میکنگ کا رول بھی ابھی بھی کافی ہے, جیسے جب یہ نیشنل ٹیرف پالیسی وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس طرح کی انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے جو امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ بھی کرے اور ایکسپورٹ بھی بڑھائے. کیونکہ ورنہ ہم تھوڑی سی بھی اکانومی گرو ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم دوبارہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں سسٹینیبل بیسس پہ جو فورن کرنسی فلوز ہیں, یعنی برآمدات کو بڑھانے کی طرف اور درآمدات کو گھٹانے کی طرف کام کرنا ہی ہوگا, اور ریونیو کا ماڈل بھی آہستہ آہستہ امپورٹ سے ہٹا کے ڈومیسٹک کنزمپشن کی طرف فوکس کرنا ہوگا, ورنہ جو ہے وہ ہم یہ بوم بس سائیکل. ڈاکٹر صاحب پھر یہ امپورٹس کے جو ریسٹرکشنز ہیں جو کہ ہم نے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو بہت کم ہو گیا, اور جو ہمارا اوور آل ڈیفیسٹ کی جو سچویشن ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی وہ بھی بہت بہتر ہو گئی, مگر اس سے ایک جانب جو ہماری گروتھ ہے وہ بری طرح سے رک گئی ہے, اور دوسری جانب ہمارے ریونیوز پہ بے پناہ اثر ہو رہا ہے, کیونکہ سارے امپورٹ اورینٹڈ ہم کنٹری ہیں. تو یہ امپورٹس پہ جو یہ قید اور یہ جو شدید پابندیاں ہیں اور بندشیں, یہ بھی حکومت کو ڈھیلی کرنی پڑیں گی. کامران صاحب بہت اچھا سوال ہے, اور یہ جوڑا ہوا ہے جو پہلی بات کہی ہے. انفیکٹ اگر آپ اس کو قائم بھی رکھیں تو میری نظر میں جو ہے وزیر اعظم کے لیے موقع ہے کہ دیکھیے یہ جو انہوں نے اضافی کسٹمز ڈیوٹی لگائی 7% کی, اس سے تو واپس لینا چاہیے.
اور اس کی وجہ سے آپ کے ریونیوز جو کسٹم سے آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے. مجھے مطلب بڑی کبھی کبھار مجھے سخت بولنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ایک بالکل واضح بات جو ہے اگر مد مقابل نہ کر رہا ہو اور اپنے اس کے حق میں ہو تو بڑی الجھن اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. بھائی اس کو ختم کریں تاکہ امپورٹس کا عمل شروع ہو. اب تو آپ کے ماشاءاللہ دیکھیے یہ جو آئل پرائس کم ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ایڈیبل آئل کی پرائس کم ہوئی ہے، تو آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس میں اب اتنی کمی ہو گئی ہے کہ اب آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اس پالیسی کو پلٹیں اور امپورٹس کو فروغ دیں. دیکھیے ایکسپورٹس جو ہیں شارٹ رن کے اندر سر ایکسپورٹس کی سپلائی انلاسٹک ہے، کمپلیٹلی انلاسٹک. تو یہ اگر آپ نے گروتھ پیدا کرنی ہے تو آپ امپورٹس کو جو ہے آگے بڑھائیے. اس کی وجہ سے آپ کو کچھ کسٹمز کا ریونیو بھی مل جائے گا اور معیشت کا پہیہ بھی چلنے لگے. گنجائش ہے سمیع اللہ صاحب کہ ہم امپورٹس پہ جو اتنی بندشیں ہم نے لگا دی ہیں اور بالکل اسٹرینگلیٹ کر دیا، ایک طرح سے گلا گھونٹ دیا امپورٹس کا، کہ اس کو اب ہم ریلیکس کریں، ضرورت بھی ہے اور گنجائش بھی ہے، ہمارے پاس اسپیس ہے. دیکھیے دونوں چیزیں اس میں، ایک تو انہوں نے جب سے ڈاکومنٹیشن سٹارٹ کیے تو کچھ امپورٹس جو گرے چینل سے ہو رہی تھی وہ کافی حد تک تو اب ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ کوانٹم کمپریشن اتنی زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ روپی بیس ریونیو بھی دیکھیں تو کسٹم ڈیوٹی کا وہ ڈکلائن میں. تو ایک تو یہ کہ ڈاکومنٹیشن ایک سائڈ، دوسری طرف یہ کہ یس میرا خیال ہے کہ جہاں امپورٹ سے فردر ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے آگے ایکسپورٹ میں فائدہ ہوتا ہے تو اس کو تو کھولنا چاہیے، لیکن کنزمپشن کی طرف میرا خیال ابھی بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے جو ایکسٹرنل سچویشن ہے وہ اتنی طاقتور میرے حساب سے نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یا ہمارے جو ریجنل کنٹریز کی ہے. ہم ابھی تک 3-4 مہینے کی امپورٹ کے 3 مہینے کے امپورٹ کور پر ہیں، اس سے اگر زیادہ ہم 5-6 پہ جائیں تو میرا خیال ہے پھر ہمیں سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق. جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے.